والسلام علیک یا رسول اللہ. سب مل کر کے آواز ہلکی آ رہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ جو محفل پاک منعقد کی گئی ہے، اس کا انعقاد حضرت قطب ربانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی مناسبت سے کیا گیا ہے. اور آپ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ ولیوں کے سردار کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو آج انشاءاللہ تعالی قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہم اور آپ ولیوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ نے حضور غوث پاک کی شان میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. کہ حضور غوث پاک آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سبحان اللہ. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. اور عرض کرتے ہیں کہ سر بھلا کیا جانے، سر بھلا کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اور فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. ہمارے آقا علیہ السلام کے جسم کا، ہمارے آقا کا کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن عرض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. جس نے بھی دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. اب حضور غوث اعظم اعلیٰ نسب والے تھے. آپ حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے. آپ حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے. تو گویا کہ حضرت علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے آپ کا تعلق ہے. تو اب امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ نبوی می آپ سمجھتے ہیں بارش کو، نبوی می علوی فضل بطولی گلشن. فضل بھی آپ جانتے ہیں کہ فضل اس بار وہ اچھی نہیں آئی، گلشن بھی آپ اور آپ سمجھتے ہیں. تو امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ نبوی می علوی فضل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اور دیکھیں کہ حضور غوث اعظم ولیوں کے ایسے سردار ہیں کہ جتنے بھی ولی بنے ہیں نا، سب نے فیض غوث پاک سے پایا ہے. تو امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا. کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا. اور مقتے میں امام اہل سنت عرض کرتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو. جید کہتے ہیں اچھے کو. اے رضا تم جید نہیں ہو، اچھے نہیں ہو تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تمہاری نسبت جن سے نا وہ بڑی شان والے ہیں. تو کیا عرض کرتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدے ہر دہر ہے مولا تیرا. سیدے ہر دہر ہے مولا تیرا. اور یہ جو دو شعر ہیں اس کو آپ سنیے. دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی ذات سے تو ہمیں ڈائریکٹ نسبت نہیں، بلکہ حضور پاک کا در ہے، اور اس در سے لگا ہوا آپ کا ایک سر ہے اور کتا ہے. تو ہماری نسبت حضور غوث پاک سے بھی نہیں اور آپ کے در سے بھی نہیں، بلکہ آپ کے در پہ جو کتے ہیں ان سے ہمیں نسبت ہے. ان سے ہمیں نسبت ہے. اور اگر کتے کی نسبت کسی سے ہو جائے، کتے کا مالک کوئی ہو جائے، پھر اس کی گردن پہ پٹا پڑ جاتا ہے. اور جس کی گردن پہ پٹا پڑ جائے، جس کتے کی گردن پہ، اسے کوئی راستے میں چھیڑتا نہیں ہے کہ اس کو چھیڑنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی مالک موجود ہے. تو امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تو میری گردن میں بھی ہے دور کا
ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو اب ڈورا ہے، ہمارے نشانی پڑی ہوئی ہے، ہمارے پٹا پڑا ہوا ہے. تو امام رسول کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حضرات محترم، جب عقائد کی بات آتی ہے تو ہم اور آپ سب سے پہلے موحد ہیں. کیا ہیں بولیے؟ موحد ہیں، توحیدی. توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے. کس کے ماننے والے؟ ایک خدا کو ماننے والے. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے. وہ کسی بھی کام میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس نے دنیا بنائی، زمین بنایا، آسمان بنایا، چاند سورج کو پیدا کیا، پوری دنیا کو پیدا کیا تو اس نے اپنی مرضی سے پیدا فرمایا. لیکن یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ یہ دنیا جو بنائی ہے ہمارے رب نے، ہمارے خدا نے، یہ مصطفیٰ کے ذریعے سے بنائی ہے. اس کے ذریعے سے بنائی ہے، مصطفیٰ کے ذریعے کی وجہ سے بنائی ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے لیکن تجھے اپنا حبیب بنایا. سبحان اللہ، کیا بنایا ہے؟ تجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اور میں نے اس دنیا کو اس لیے بنایا کہ تجھے دنیا میں بھیجنا تھا. لہذا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں دنیا میں بھیجنا مقصد نہیں ہوتا تو اے میرے پیارے میں اس دنیا کو ہی نہیں بنا. تو اسی لیے ہمارے آقا کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ کائنات کو جو پیدا کیا گیا ہے اس کی وجہ، اس کا ریزن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. اور اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں تم بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. مطلب سب سے پہلا عقیدہ جو ہم اور آپ رکھتے ہیں وہ ہے توحید کا عقیدہ، کہ ہم خدا کو تنہا جانتے ہیں، یکتا جانتے ہیں، وحدہ لا شریک جانتے ہیں کہ وہ اکیلا خدا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں دوسرا کوئی خدا نہیں. بات سمجھ آئی آپ کو نہیں سمجھ؟ پھر توحید کے بعد جو ہمارا دوسرا عقیدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نبوت کا عقیدہ. کس کا عقیدہ؟ نبوت کا عقیدہ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے نبیوں کی جماعت کو قائم کیا، جو انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک آئے، وہ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کرتے ہیں. بس میں بھی سمجھائی. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ انبیاء کرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہم تک آسانی سے پہنچا سکیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی تک خدا سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ڈائریکٹ نہیں آ سکتا. بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، اور وہ وسیلہ انبیاء کرام کی جماعت. بات سنائی کہ نہیں سمجھائی؟ تو ہر نبی اپنے دور میں آئے اور انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو دین حق کی تعلیم دیتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرمایا اور آپ پر آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائی. تو اب قیامت تک ہمارے نبی ہی نبی رہیں گے اور ہمارے نبی پر نازل کی گئی کتاب قرآن ہی کتاب رہے گی. اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب نازل ہوگی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ بھی سمجھ گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، اب کوئی کتاب نہیں تو نازل ہوگی نہیں، تو اب لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کون کرے گا؟ لوگوں کو سمجھائے گا کون؟ لوگوں کو دین کی باتیں کون بتائے گا؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ انبیاء کرام کے نائبین ہوں گے، وہ دین حق کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور میرے دین کا سلسلہ قیامت تک آتا ہے. اور قیامت تک علماء آتے رہیں گے اور علماء کیا کریں گے؟ دین کی باتوں کو، دین حق کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. اب دیکھیے علماء کا مقام اور اسی کے ذریعے سے ولیوں کا مقام آپ
ایک امام گزرے ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا نام ہے بولیے؟ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان کی تفسیر ہے تفسیر روح البیان. کیا نام ہے؟ تفسیر روح البیان. تو وہ اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک امام تھے امام ابو الحسن شاذلی. کیا نام تھا؟ سب لوگ بولے کیا نام تھا؟ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو وہ ایک مرتبہ مسجد اقصی میں تھے کہ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ آنکھ لگی. تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک تخت پر تشریف فرما ہے اور آپ کے آس پاس تمام نبیوں کی جماعت موجود ہے, سارے انبیاء کرام موجود ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے. کہ آپ نے ان کا مرتبہ ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی امت کے کسی عالم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میرا دل اور میری خواہش اور میری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ میں آپ کی امت کے کسی عالم دین سے کیا کروں؟ ملاقات کروں, ان سے بات چیت کروں. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت امام محمد بن غزالی کو پیش فرمایا. امام غزالی کو پیش فرمایا کہ یہ امام غزالی ہیں, یہ میری امت کے بہترین عالم دین ہیں, میں ان کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں, یہ آپ سے بات کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امام غزالی سے پوچھا کہ اے غزالی, ایک سوال کیا. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کے 10 جواب عنایت فرمائے. کتنے جواب دیے؟ ایک سوال تھا, جواب کتنے تھے؟ 10. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے غزالی, جتنا سوال پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا جاتا ہے. کیا کہا ہے حضرت موسیٰ نے؟ کہ جتنا سوال کیا جائے اتنا ہی جواب دیا جاتا ہے. تو اب حضرت امام غزالی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا. اور وہ سوال کیا تھا؟ حضرت امام غزالی عرض کرتے ہیں کہ وہ سوال یہ ہے جو قرآن پاک میں ہے. اللہ نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, کہ اے موسیٰ, آپ کے داہنے ہاتھ میں یہ ڈنڈے جیسی کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ واٹ از ان یور رائٹ ہینڈ, آپ کے سینے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو بھی یہ جواب دے دینا چاہیے تھا کہ اے خدا, یہ میرا ڈنڈا ہے, یہ میرا عصا تھا, بات ختم ہو جاتی. لیکن آپ نے اللہ کے سوال کے ایک نہیں کئی جوابات دیے کہ یہ میرا ڈنڈا ہے, ہی عصایا, یہ میرا ڈنڈا ہے, اتوکل علیہا, میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں, وأخش بها على غنمی, اور میں بکریوں کے لیے اس سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری, اور اس کے علاوہ میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو خدا نے آپ سے سوال کیا تھا ایک, لیکن آپ نے جواب ایک نہیں دیے, کئی سارے دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں امام غزالی عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام, آپ نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ آپ کو کسی عام انسان سے بات کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا, آپ کو شرف ہوا تھا خدا سے ہم کلامی, کہ خدا سے آپ جو ہے بات چیت کر رہے تھے. تو لہٰذا آپ نے ایک سوال کے کئی جوابات اس لیے ارشاد فرمائے تاکہ خدا کی توجہ آپ کی طرف رہے اور خدا آپ کی طرف متوجہ رہے. لہذا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں مجھے آپ جیسے عظیم نبی سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا ہے. لہذا میں نے آپ کے سوال کے کئی جوابات اس لیے ارشاد فرمائے تاکہ آپ کی توجہ میری طرف مرکوز رہے اور میں آپ کی طرف دیکھتا رہوں. سبحان اللہ. تو یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اشارے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات چیت کی. تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منصب اور اس رفعت کو دیکھ کر کے بڑا دگ رہ گیا کہ اتنے میں جو مسجد اقصی کا خادم تھا اس نے میرے پیر پر جو ہے اپنا پیر لگایا اور عرض کیا کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت پر, ان کی رفعت پر اتنی حیرت کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو سارے نبیوں کو محمد کے نور سے پیدا فرمایا. تو حضرت امام ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد بہت مرتبہ جو ہے اس مسجد اقصی کے خادم کو تلاش کیا لیکن وہ خادم مجھے نظر نہیں آیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ولیوں کا, اللہ کے محبوبوں کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے. اب دیکھیے بات آتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے توحید کا, کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں.
پھر اس کے بعد نبوت کا مرتبہ آتا ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں. پھر نبوت کے بعد مرتبہ آتا ہے ولایت. کس کا مرتبہ آتا ہے؟ ولایت، کہ اللہ کے ولیوں کا بھی مقام و مرتبہ ہوتا ہے. تو ولیوں کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات سماعت کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ولی ہوتا کون ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ ولی ہوتا کون ہے؟ تو ولی جو ہے یہ ولیہ یعنی ولایت لفظ سے بنا ہے، اور ولی کا مطلب ہوتا ہے کسی کا قریبی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا قریبی ہوتا ہے. یہ میرے قریب میں بیٹھے ہیں تو گویا کہ یہ میرے ولی ہو گئے. آپ کے حسن صاحب میرے قریب میں بیٹھے تو یہ کیا ہو گئے؟ میرے ولی ہو گئے. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میت کے ولی کون ہے، میت کے ولی کون ہے، یہ کے ولی ہیں، ان سے اجازت تو لے لو. تو ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میت کا قریبی رشتہ جس سے ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ولی کہلاتا ہے. میت کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اب ان کی اولاد ان کی ولی ہوگی. سمجھ آ رہی بات ہے؟ لیکن جب اولیاء اللہ بولا جاتا ہے اور ولی اللہ بولا جاتا ہے تو ولی اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کا قریبی. کون ہوتا ہے ولی اللہ؟ جو اللہ کا قریبی ہو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے اپنا قرب خاص عطا فرما دیا ہو، اپنا قریبی بنا دیا ہو، تو اس کو ولی اللہ کہا کرتے ہیں. بات سمجھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولی اللہ کہا کرتے ہیں. اب ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ نے بارہا قرآن پاک کی یہ آیت سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، الرٹ ہو جاؤ، پے اٹینشن پلیز. ان اولیاء اللہ، یقیناً، بے شک، انڈیڈ، اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ تو کسی چیز کا کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ غمگین اور پریشان. اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں ولیوں کی ارشاد فرمائی کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. تو غم اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ غم جو ایک انسان کو ہوتا ہے وہ زمانے ماضی کے کسی نقصان کا ہوا کرتا ہے. کس چیز کا غم ہوتا ہے؟ زمانے ماضی کے کسی نقصان کا ہوا کرتا ہے کہ بھائی ہمارا بزنس میں لاس ہو گیا، اب جو ہے بہت زیادہ غمگین ہے. ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، والدے کا انتقال ہو گیا، یہ بڑے غمگین ہیں، بڑے غم میں رہتے ہیں. تو غم کسے ہوتا ہے؟ کس چیز کا ہوتا ہے؟ زمانے ماضی میں کوئی نقصان ہو جائے اس چیز کا غم ہوتا ہے. اور خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل میں، ان فیوچر، کسی چیز کے کھونے کا، کسی چیز کے تباہ و برباد ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کو خوف ہوتا ہے کہ ہم نے بزنس میں 1 لاکھ انویسٹ کر دیے ہیں، 2 لاکھ انویسٹ کر دیے ہیں، اب ہمیں خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بزنس چلے نہ اور ہمارا نقصان ہو جائے، بزنس میں ہمارا لاس ہو جائے. تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آنے والے زمانے میں کسی چیز کے کھونے کا، کسی چیز کے نقصان کا. اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ زمانے ماضی میں کوئی چیز ہم سے چھوٹ جائے، کوئی چیز ہم سے ختم ہو جائے، کوئی چیز ہماری تباہ و برباد ہو جائے تو اس چیز کا ہمیں غم، خوف ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ولی ہوتے ہیں نا، ولی، یہ میرے قریبی ہوتے ہیں، قریبی. اب یہ جب میرے قریبی ہو گئے تو اب نہ تو زمانے ماضی کی کسی چیز کا انہیں غم ہوتا ہے اور نہ ہی زمانے مستقبل میں کسی چیز کا انہیں کوئی خوف اور کوئی احساس ہو. بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے تو دنیا کی لائف میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. پھر کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں، اور اللہ کی باتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ذالک ھو الفوز العظیم. اور یہ جو ولیوں کو مقام اور مرتبے ملے کہ ان کو ہم نے اپنا قریبی بنا لیا، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے، دنیا میں بھی یہ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو یہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا، ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ عظیم کامیابی. تو یہ آپ نے مقام و مرتبے کو سمجھا کہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوا کرتا ہے. سید صاحب تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شعیب